آیت نمبر 56 وَكَذَلِكَ اور اسی طرح۔ یہ کذالک کا لفظ جو ہے کہ کسی کام کو بہت ہی آسان انداز میں کر لینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ زندگی کے حالات کو یکدم تبدیل کر دیں۔ ایک خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا، اس کے بعد زندگی کی ساری آزمائشوں کا آغاز ہوتا ہے، پھر یہی خواب ایک بادشاہ دیکھتا ہے تو زندگی میں ساری آسانیاں آ جاتی ہیں۔ تو اس بات کو کذالک کے انداز میں بیان کیا گیا کہ زندگی کے حالات کو تبدیل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کہ ہم چاہے کتنے ہی اندھیروں میں کیوں نہ ہوں، لمحوں میں زندگی بدل جاتی ہے۔ تو کذالک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اس طرح سے مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں اقتدار دیا۔ اس کا عام فہم ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے، لیکن لفظ مکن کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ کسی کو کسی جگہ پہ ہر لحاظ سے ہر طرح سے اسٹیبلش کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا یتبوأ منہا حیث یشاء، اور اس میں جہاں چاہیں وہ اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یتبوأ کا لفظ قرآن میں ایسی جگہ پہ استعمال ہوا ہے کہ جہاں ایسا گھر ہو جس میں ہر طرح کی ضرورت ہو اور آپ کی مرضی کے مطابق ہر چیز وہاں پہ ہو۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کے لیے مصر، جو کہ ان کے لیے ایک غیر ملک تھا، پردیس تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسی آسانیاں کر دی کہ آپ وہاں پہ جو چاہیں اپنی مرضی کا کر سکتے تھے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ دو طرح کی ظاہری نعمتیں ہیں، ایک مکن کی نعمت ہونا اور یتبوأ کی نعمت ہونا، جس کو عام لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ میں کسی صلاحیت، ہنر، فن کا ہونا، اور اس کے بعد مواقع کا ہونا، وسائل اور ذرائع کا ہونا، یعنی کہ ٹیلنٹ اور اپرچونٹی دونوں کا ہونا۔ اگر یہ دو چیزیں انسان کے پاس ہوں تو اس سے انسان کی ظاہری زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں اور آسانیاں آتی ہیں۔ تو ہمیں یہ دونوں نعمتیں جو ہیں وہ دنیاوی نعمتیں لگتی ہیں یا ظاہری نعمتیں لگتی ہیں، لیکن آیت میں کہا جا رہا ہے نصیب برحمتنا من نشاء، کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھی اپنی رحمت کہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی صلاحیت سے، اپنے ہنر سے، اپنے فن سے جو بھی اپنی زندگی میں کماتا ہے، یہ صلاحیت یا بہتری لے کر آتا ہے، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ یہاں پہ المحسنین کا لفظ ہے، ایک تو محسن ہونا، پھر الف لام کے ساتھ آ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنی ساری زندگی جو ہے جس طرح کی بھی حالات آتے رہے، وہ احسان کے معیار کے اوپر عمل کرتے رہے۔ جو بظاہر ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ایک نبی کو اپنے باپ سے کیوں جدا کر دیا گیا، وہ مارکیٹ میں غلاموں کی طرح کیوں بک رہے ہیں، وہ ایک محل میں غلام کی طرح کیوں رہ رہے ہیں، اتنی قابل ہستی ہونے کے بعد ان کی اتنی زندگی کا حصہ جیل میں کیوں گزرا، اگر اتنی صلاحیتیں دینے کے بعد جیل میں رہنا تھا تو یہ تو صلاحیتوں کا ضائع ہونا ہو گیا۔ تو اگر صلاحیتیں تھیں تو پھر جیل کیوں ہے، اور اگر جیل میں ہی رہنا تھا تو پھر صلاحیتیں کیوں دی تھیں۔ لیکن آپ نے ان تمام حالات میں اپنے معیار کو نہیں چھوڑا، آپ احسان کے ساتھ عمل کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کی زندگی کے کسی بھی عمل کو، کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کے حالات میں کیا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے کسی بھی عمل اور کسی بھی اجر کو ضائع نہیں کرتے۔